پینا بھی حلال بھی ہے حرام بھی ہے، دیکھنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے، سننا حلال بھی ہے حرام بھی ہے، کاروبار کرنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ سارے کام دو قسم کے ہیں۔ اب وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا، جو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دینا۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے سوچ سوچ کے سارے کام کرنے ہیں۔ اب کس طرح ہم صحیح دیکھنے والے، صحیح سننے والے، صحیح بولنے والے، کرنے والے بن جائیں، خواہش پہ چلنے والے نہ بنیں، اس کے لیے نبیوں والی مبارک محنت ہے جس سے انسان صحیح رخ پہ آتا ہے۔ نبیوں کی مبارک محنت کیا ہے؟ جو دوزخ کو جا رہے شرک کر کے، کفر کر کے، بے دینی کر کر کے، ان کو کھینچ کھینچ کے جنت والے راستے پر ڈالنا، یہ نبیوں کی محنت ہے۔ اور اس محنت کی ایک ترتیب ہے، یہ باتیں دھیان سے سننی ہیں۔ ہم جو یہ محنت میں لگے ہوئے ہیں رات دن، ہم بھی اور آپ بھی، اس سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر ایک، محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کاروبار کرنے میں، ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، صرف معلوم ہو جائیں اتنا کافی نہیں، وہ عملاً چالو ہو جائیں۔ صرف معلومات کافی نہیں، یاد رکھنا، صرف علم کا ہونا کافی نہیں۔ ہاں، اس علم پر یقین کا پیدا ہونا، اس سے پہلے یقین، یہ نبی علیہ السلام کی محنت کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے یقین بدلیں، ورنہ علم ہر برائی کرنے والا جانتا ہے یہ برا کام ہے اور پھر کرتا بھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو، آپ جواب دو، جو لوگ چوریاں کرتے ہیں ان کو علم ہے چوری کرنی گناہ ہے یا علم نہیں ہے؟ آپ بول کے بتاؤ۔ ہر چور جانتا ہے یہ چوری بری ہے، اس لیے تو رات کے اندھیرے میں کرتا ہے۔ ہر زانی جانتا ہے زنا برا ہے، اس لیے تو چھپ چھپ کے کرتا ہے۔ 10 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، ہاں، اس وقت وہ زنا نہیں کرے گا، کہیں گے اس کو پہلے باہر بھیجو پھر کریں گے۔ علم ہے، ہر ڈاکو کو علم ہے، ہر قاتل کو علم ہے، ہر راشی مرتشی کو علم ہے، ہر سنت چھوڑنے والا اس کو علم ہے کہ سنت کی بڑی قیمت ہے، اور ہر نماز نہ پڑھنے والا اس کو علم ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ اذانیں ہوتی ہیں
بے نمازیوں کو اذانیں نہیں سنتی؟ ان کے کان ہیں یا نہیں ہیں؟ میری باتوں پہ دھیان کرنا. ان کو مسجدیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ مسجد ہے، یہ کیا کمرہ ہے؟ لوگ اس میں جاتے ہیں روز اور پھر بیسیوں سینکڑوں کے اعتبار سے نکلتے ہیں روز. یہ کیا کرنے جا رہی یہاں؟ علم ہے. ہر روزہ نہ رکھنے والا اس کو علم ہے روزہ رکھنا چاہیے. اعلان ہوتے ہیں رمضان کا چاند نظر آ گیا، لوگوں کل کو روزہ ہے. ہر زکوٰۃ نہ دینے والے کو علم ہے زکوٰۃ دینی چاہیے. جو حج فرض ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے ان کو علم ہے. صرف علم ہونا کافی نہیں، اس سے پہلے اس علم پر یقین ہونا. محنت میں نبوی طریقہ زندہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں. نبوی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یقینوں پہ محنت کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور سارے نبی کہتے چلے آئے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت ہو، جو سارے کام بنائے. نوح علیہ السلام سے قرآن شروع کرتا ہے، بتاتا جاتا ہے سارے نبیوں نے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی. ہاں، جہاں سے ہو رہا وہاں سے نظر آئے، یہ ہدایت ہے. جہاں سے نہیں ہو رہا وہاں سے ہونا نظر آئے، یہ گمراہی ہے. کر رہے اللہ پاک، اس کو نظر آتا ہے فلانا کر رہا، یہی گمراہی ہے. قرآن مجید میں بھی جو مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اس قسم کی باتیں تھیں جن سے اللہ پاک کی عظمت، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کے ارادے سے ہونا یہ معلوم ہو. عبادات احکام یہ مدینے میں آئے ہیں. نماز آئی ہے مکے کے اخیر میں، مکے کے اخیر میں نماز آئی ہے. روزہ مدینے میں جا کے فرض ہوا. زکوٰۃ مدینے میں. حج سن 9 ہجری ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے ہوئے 9واں سال جب حج فرض ہوا. حدود اور قصاص یہ مدینے میں. زانی کی یہ سزا، اس کو کوڑے لگاؤ، 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ، یہ مدینے میں آیتیں آئی ہیں. جوا حرام، اس کی یہ مدینے میں آیتیں آئی ہیں. شراب کی حرمت یہ مدینے میں آئی ہے. پردے کے احکام مدینے میں آئے ہیں. تو جو آیتیں مکہ مکرمہ میں آ رہی تھیں ان میں کیا تھا؟ جو آیتیں قرآن کتنی صورتیں ہیں مکے میں آئی ہیں، ان میں کیا تھا؟ ان میں وہ مضمون تھے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس نے بنائی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ دیکھتے نہیں ہو یہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
یہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے، ٹھوکے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کیسے بچھا دی گئی، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، اب میں مکی صورتوں کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کے پیچھے پچھلوں کو چلا دیں گے، جیسے پہلوں کو ہلاک کر دیا، قوم نوح غرقاب ہوئی، قوم سمود زلزلے سے ماری گئی، قوم عاد تیز ہوا سے برباد ہوئی، قوم شعیب زلزلہ چیخ اور دھواں اور پھر چنگاریاں آگ کی برسا دی گئیں، نمرود، فرعون۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم پہلوں کو ہلاک نہیں کر چکے، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے چلا دیں گے، یعنی جو نہیں مانیں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں ان میں احکام نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سچ بولو، نہ یہ کرو، نہ یہ ہے ہی نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، ایک مخصوص جگہ میں تم کو مخصوص مقدار میں رکھا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا زمین ہم نے کافی نہیں بنا دی، ہاں، احیاء وامواتا، زندوں کے لیے بھی کافی، مردوں کے لیے بھی کافی، زندے خوراک کھا رہے، زمین زندے جتنے بڑھ رہے، کروڑوں ہو رہے، اربوں ہو رہے، یہ گندم پوری آ رہی، آم انار کیلے مالٹے، یہ سارا کچھ برابر آ رہا، ہم نے زندوں کے لیے بھی کافی بنا دی، مردوں کے لیے بھی، مردوں کو گلا سڑا کے ختم کر دیتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر مردے گلتے نہ اسی طرح ہی رہتے تو دفن کرنے کی جگہ ہی نہ ہوتی، اوپر ہی پڑے رہتے۔ ہم نے کافی بنا دی زمین، زندوں کے لیے بھی کافی، مردوں کے لیے بھی کافی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، ایک دن آئے گا پھر اللہ کہے گا جس کو تم جھٹلاتے تھے آخرت کہاں ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر لوٹانا بڑی عجیب بات ہے، تم یہ کہتے تھے، جس کو چلو اس کی طرف۔ اور ایسی جگہ جہاں آگ ہے، ترمی بشرر کالقصر کأنہا جمالۃ صفر، اس کی چنگاریاں، اس کے انگارے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، سرخ اونٹ، اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، چلو اس کی طرف۔ هذا ليوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، یہ وہ دن ہے جس دن زبانیں بند کر دی جائیں گی، وہ بولیں گے نہیں، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہ مکے میں آئی۔ هذا يوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، تمہیں بھی جمع کریں گے، دوسرے جو گزر گئے ان سب کو جمع کریں گے۔ لوگ کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے۔ ان المتقین فی جنہ، آگے سب کے بعد بات آتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔
آگے جا کے اللہ کہتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین، ہم ان نیکی کرنے والوں کو ایسے انعام دیتے ہیں۔ مکے میں یہ آیتیں آ رہی، ان میں اب نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ پردے کے احکام، یہ مدینے میں آئے ہیں احکام سب۔ کیوں اس کی یہ وجہ کیا ہے؟ جس کی قدر عظمت قوت بندہ پہچانے اس کا کہنا مانتا ہے۔ اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں ضعف سے قوت دے دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت سے تمہیں بڑھاپا اور کمزوری دے دی، ضعیف کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اللہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایسی آیتیں آئی مکے میں جن کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، منہ بند کافروں کا کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ سارے نبیوں کا حال ہے، شروع میں وہ آیتیں آتی ہیں جن کا کافر کا بھی منہ بند ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا، اللہ وہ ہے میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ کافر مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، گلزار بنا دی، سب کو جلا رہی، کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ ابراہیم اندر بیٹھے ہیں، وہ مزے سے ہیں، سب دیکھ رہے، سب دیکھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہتا ہے، وما رب، میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں نبیوں کی باتیں جو شروع میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جس سے اللہ کی قوت عظمت یہ دلوں میں اترے، پھر بندہ عمل کرے گا۔ قال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ تو جس رب العالمین کی دعوت دیتا ہے وہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، ارے اے فرعون تو کل پیدا ہوا، تیرے پیدا ہونے سے ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے کا آسمان بنا ہوا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، بیچ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے وہ رب العالمین ہے۔ اب بتاؤ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ فرعون بھی لاجواب ہو گیا، لیکن تھا مکار، جواب تو کوئی آیا نہیں۔ کہتا سنیے اس کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور لگائی، ربکم و رب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا داداؤں کے دادا جو اولین گزر گئے، جو ان کو روزی دیتا تھا وہ رب العالمین ہے۔ کہنے لگا یہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو جواب دے، تو روزی دیتا تھا پہلوں کو، جواب تو آیا نہیں، لیکن بولتا تھا ایسے ہی کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ارے دیوانے کی کیا بات ہے؟ تو بتا، باپ دادا پیدا نہیں ہوا تھا، تیرے دادا کو پردادا کو دادا کا دادا اس کو تو روزی دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور لگائی، رب المشرق والمغرب وما بینہما، اے فرعون تو صرف ملک مصر کا بادشاہ ہے، فرعون ساری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، مصر کا تھا۔ جو مصر سے مشرق میں ملک بستے ہیں، ملک شام، عراق، ایران اور یہ مشرق تک،
اور ملک مصر سے مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں جو تو نے دیکھے بھی نہیں، جہاں تیری چلتی بھی نہیں، تو ان کو جانتا بھی نہیں، جو ان کو روزی دیتا ہے وہ ہے رب العالمین۔ اب میری آپ سے گزارش ہے، جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہو وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، تو یہ سوچا کریں میں بھی اور آپ بھی، اب وہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت کون کرتا تھا؟ آج کل گمراہی کے بڑے رستے کھل گئے، حکومتیں بگڑتی رہتی ہیں پھر نئی بنتی رہتی ہیں، سارے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات بنائیں گے، ہاں ہم تمہارے حالات بنائیں گے، اور اللہ کی شان یہ بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ تم مجھے کامیاب کرا دو سارے مل کر، پھر میں تم سب کو کامیاب کر دوں گا۔ کیسی نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے، اپنی کامیابی کے تو ان سے بھیک مانگتا ہے ایک ایک آدمی سے، تم مجھے کامیاب کرا دو پھر میں اکیلا تم سب کو کرا دوں گا۔ ارے تمہارے باپ دادا بھی قبروں سے نکل آئے، کامیاب نہیں کرا سکتے، ہلاک بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کامیابی اور ناکامی کے اسباب سمجھیں، جب وہ اعمال اللہ کی نافرمانیاں جو اللہ کو پسند نہیں، وہ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ وہ حالات دنیا میں بھیجتے ہیں جو بندوں کو پسند نہیں۔ عمل وہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور امید یہ رکھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہوگی۔ عمل وہ بھیجا جس پہ لعنت آتی ہے۔ میں صاف صاف عرض کرتا ہوں، صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں سادہ مجمع کو بھی سمجھ آ جائے، ہاں سادہ بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار دھیان سے سن لو، خبردار ہو کے سن لو، کان کھول کے سن لو، اللہ کی لعنت ظالموں پر آتی ہے۔ یہ ظلم کر کے عمل جس پہ لعنت آنی ہے اور امید رکھیں کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ حماقت ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت آیا کرتی ہے۔ آسمانوں پہ جھوٹ بھیج رہے اور امید کر رہے، دیکھ رہے کہ اب رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے۔ جب وہ اعمال سود کھانا، سود جس پہ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا حَرْبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود لینا دینا نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کا اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ بھیج رہے آسمانوں پر عمل سود لینے دینے والا، اور انتظار کر رہے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوں گی، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے اور وہ لازمی ہے۔ عبد الملک بن مروان اس نے کہا بھئی دیکھو کوئی صحابی زندہ ہو، اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں نے سارے شہروں دیہاتوں میں بندے بھیجے، کوئی صحابی موجود نہیں تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ بھی صحابہ کا زمانہ تو ختم ہو گیا۔ کہنے لگے اچھا کوئی عالم تابعی بڑے درجے کا عالم ہو اس کو بلاؤ، اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ ابو حازم رحمہ اللہ وہ پیش کیے گئے، اس سے بات چیت شروع ہو گئی۔ بات میں
موت کا ذکر آیا، کوئی ایسی باتیں آ گئیں، موت مومن کا تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آئیں، تو کہنے لگا عبد الملک ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے کہا ہم نے اپنی ساری محنت دنیا پہ لگا کر دنیا کو آباد کر لیا، یہاں باغات لگا لیے، مکان بنا لیے، چیزیں بنا لی، سواریاں بنا لی، ساری محنت دنیا پہ لگا کر دنیا کو آباد کر لیا، اور آخرت کو چھوڑ کر، اس کی محنت چھوڑ کر آخرت کو ویران کر لیا، بنجر کر دیا۔ اب آبادی سے ویرانے کو جانا کسی کا بھی جی نہیں چاہے گا۔ اب رات ہو گئی، کوئی جنگل میں ہو، اس کی تمنا ہوگی کہ میں آبادی میں آؤں۔ یہ کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، یعنی ہماری آخرت خراب ہو گئی یا بن گئی۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے کہا قرآن سے پوچھ لے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً انا کے ساتھ قرآن کا پکی بات ہے، پکی۔ الابرار علماء جانتے ہیں الف لام میم، ہاں یہ بھی پکا کرنے کے لیے لام پھر تاکید کا، فی آگے جملہ ظرفیہ، یہ علماء جانتے ہیں جیسے ظرف کے اندر مظروف ہوتا ہے، ظرف نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں کے گھیرے میں ہوں گے، چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فجار لوگ، گناہگار، فاسق، فاجر لوگ یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ اب تو اپنے عمل دیکھ لے، تیرے عمل نیکوں والے ہیں، ابراروں والے ہیں یا فجاروں والے ہیں، اور اپنا فیصلہ خود کر لے۔ اور یہ کہنے لگا اچھا اگر نیکوکار جنت میں چلے گئے اور فاجر لوگ جہنم میں چلے گئے تو فَأَيْنَ رحمت اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ آخر عربی تھا، صحابہ تابعین کا زمانہ پایا ہوا تھا۔ کہنے لگا نیکوکار جنت میں چلے گئے اور گناہگار جہنم میں چلے گئے، فَأَيْنَ رحمت اللہ کی رحمت پھر کہاں جائے گی؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے کہا یہ بھی قرآن سے پوچھ لے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پکی بات ہے، انا کے ساتھ قرآن کہتا ہے پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ یہ بھی قرآن سے پوچھ لے۔ اب عمل وہ کرنا جس سے عذاب آئے، امیدیں باندھنا رحمت آ رہی ہوگی۔ ارے رحمت لینی ہے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، ایمان کی مجلسیں، علم کے حلقے، قرآن پڑھنے کے حلقے، نیکی باتیں، وہاں اللہ نزلت علیہم السکینہ۔ میں قرآن حدیث سے پڑھ پڑھ کے بات عرض کر رہا ہوں، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں۔ میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤں تو پھینک دو، میری عقل کی کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا میں کہاں جا رہا ہوں۔ کوئی بھی آدمی سفر کرتا ہے، جانا اس نے پشاور کو ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا، آ گیا اسٹیشن پہ لکھا ہوا آ گیا گجرانوالا، یہ جا رہا پشاور میں، آگے گجرانوالا لکھا آ گیا، آگے گیا تو لکھا ہوا آ گیا لاہور،
اور اس کو عقل نہیں ہے؟ پشاور میں جانا ہے، اسلام آباد سے راول پنڈی سے پشاور جانا ہے تو اس میں گجرانوالہ تو نہیں آتا، لاہور تو نہیں آتا، ملتان ساہیوال نہیں آتا۔ میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہوں؟ ہمیں چلتے ہوئے اپنے آپ کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے، کہاں جانا ہے، کہاں جا رہا ہوں۔ ہر عمل اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ایمان کی مجلس میں بیٹھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے، غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت والے فرشتے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ جل جلالہ ان کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے پاس فرشتے ہیں، ان میں ذکر کے دیکھو میرے بندے، رحمت لینی ہے تو رحمت والے کام کر۔ آج شیطان دھوکے دیتا ہے، یاد رکھنا، کہتا ہے جو مرضی کرتے رہو، کہا کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا غفور الرحیم ہونا تو کوئی اس میں شک ہے ہی نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ کوئی نہیں اللہ کریم ہے۔ جانا پشاور ہے، آگے گجرانوالہ لاہور لکھا آ گیا، اوے تو غلط گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں اللہ کریم ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب خود کرو، جنت، دوزخ، آخرت، قبر، حشر، موت، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب چلے جانا، کب چلے جانا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، یہ محنت میں نبوی طریقہ زندہ ہو، دعا بھی مانگنی ہو، صرف اتنی نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، یہ ادھوری دعا ہے۔ دین کا کام تو ایمان کی 77 شاخیں ہیں، پتھر رستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ایک ہے صرف اجر کا مل جانا، دین کا کام لے لے، دین کا کام تو راستے سے پتھر ہٹانا یہ بھی دین کا کام ہے، ہاں، لیکن ایک آدمی اسی کو مقصد بنا کے نکلتا ہے، سارے بازار میں چکر لگاتا ہے، ساری گلیوں کے پتھر ہٹا کے ایک طرف کر دیتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن امت کفر سے نکل کر اسلام میں نہیں آئے گی، شرک سے نکل کر توحید میں نہیں آئے گی، بے دینی سے نکل کر دین پہ نہیں آئے گی۔ نبی دین کا کام ہے، لیکن ایک چیز ہے، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ رستوں سے پتھر ہٹاتے رہو ساری زندگی پھر میرے پاس آ جاؤ۔ کس کام کے لیے نبی آئے؟ ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اللہ نے نبیوں کو پتھر ہٹا کے رستے صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے، ثواب ملنا اور بات ہے۔ یہ ایک جز ہے، بیمار کی عیادت کرنا، میں نے اب اس پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اتنی دعا مجھ سے دین کا کام لے لے، یہ ادھوری دعا ہے۔ دین کا کام تو بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ صبح کو عیادت کرے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگیں گے، 70,000۔ اب یہ آدمی کہتا ہے اچھا تو چلو میں نے اپنا مقصد بنا لیا، میں بیماروں کی عیادت کیا کروں گا، صبح سے نکلتا ہے سارے شہر کے بیماروں کی عیادت کر کے آ جاتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے دعا میں لگیں گے، لیکن امت کفر سے نکل کر اسلام میں نہیں آئے گی، شرک سے نکل کر توحید میں نہیں آئے گی۔ ہاں
بے دینی سے نکل کر ہدایت پہ نہیں آئے گی. ہاں بیماروں کی عیادت ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا. کوئی نبی اللہ نے صرف اس لیے بھیجا ہے، مفتیوں سے پوچھو، ہمیں مفتیوں سے بھی پوچھتے رہنا چاہیے کہ بس جاؤ بیماروں کی عیادت کر کے آ جاؤ، ساری زندگی بیماروں کی عیادت کرو. ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا. ہاں سارے نبی کس کام کے لیے بھیجے؟ لوگوں کو کفر سے کھینچ کر اسلام میں لانا، وہ باتیں سمجھانا کہ اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک سے غیر کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے، یہ سمجھانا. کچھ نہیں تھا، ایک اکیلا اللہ جل جلالہ تھا، اس نے اپنی قدرت سے پانی پیدا کر دیا. پھر کئی مدت گزر گئی، زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے پانی تھا، اللہ کا عرش اس پانی پہ تھا. قدر اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات السبع والارضین السبع ب50,000 سنہ. 50,000 سال پہلے، زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ ڈالی تھیں. فلانے کو اتنی روزی ملے گی، اتنی بیماری آئے گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی، یہ آئے گا وہ آ گئے. زمین بھی نہیں ابھی پیدا ہوئی. رواہ مسلم کذا فی المشکات، مشکات میں بھی ہے ہاں، اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ہاں اب کون کہہ سکتا ہے کہ میں کرتا ہوں؟ جس سے کچھ ہونا نظر آئے اس کی تردید کر دو، جس سے کچھ ہونا نظر آئے اس کی تردید کر دو. جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا پھر کون کرتا تھا؟ پھر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سبزے اگائے، درخت اگائے، روشنیاں پیدا کر دیں، پھر چوپائے جاندار پیدا کر دیے، اور سب سے اخیر میں جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت انسان کو بنایا. یہ اونٹ گھوڑے یہ مخلوق ہم سے پہلے کی، درخت ہم سے پہلے کے، چاند سورج ستارے انسان سے پہلے تھے. یہ صحیح حدیث میں مضمون وارد ہے، صحیح حدیث میں. جس سے کچھ ہونا نظر آئے اس کی تردید کر دو، اس سے نہیں ہونا. اللہ نے کرنا ہے، اپنی قدرت سے کرنا. ایک یہ بھی دھوکہ لگ گیا، وہ اللہ تو کریں گے لیکن کریں گے کیسے؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اسباب ہوں. گویا اللہ پاک اسباب کے محتاج ہو گئے. ہرگز نہیں. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر زمین پر پھینکوایا، وہ کون سا سبب تھا؟ ساری دنیا کے جن انسان مل جاتے، ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکال سکتے تھے. وہ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی سمندر میں، ہزاروں مچھلیوں میں وہ مچھلی کس کے پیٹ میں ہے؟ کس کو علم ہے کس مچھلی کے پیٹ میں ہے؟ اور اگلی سن لو، مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی پانی میں یہ کتنے دنوں، غالباً 40 دن یا کتنے دن رہے. سانس کیسے لیتے تھے؟ آکسیجن تو تھی نہیں. اپنا سانس بند کر کے دیکھ لو، 2 منٹ گھڑی کا ٹائم دیکھو، ناک بند کر لو، 2 منٹ. میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، 2 منٹ نہیں ہو سکے. 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو جاتے ہیں، اور ناک بند کر لو، آکسیجن ہے ہی نہیں، اور یہ زندہ ہے. باقی ساری خوراک ہضم ہو رہی ہے،
جو انسان کھاتا ہے جانور کھاتے ہیں ہضم ہو کے پاخانہ بن کے نکل جاتا ہے. یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ہضم ہی نہیں ہو رہے. اسی طرح کے اسی طرح پانی پہ لاٹھی مارو 12 رستے. یہ کس سبب سے ہوئے؟ پانی کی دیواریں، پانی تو دیوار بنتا ہی نہیں ہے. پانی میں تو ہزاروں لاٹھیاں مار لو ایک رستہ بھی نہیں بنتا. پتھر پہ لاٹھی مارو 12 چشمے. وہ کس سبب سے؟ کچھ تو ہو، میں اس کی تردید کر رہا ہوں. اللہ پاک محتاج نہیں ہے کسی مخلوق کے، کسی سبب کے. ہم محتاج ہیں. پتھر سے اونٹنی نکلے گابن اور بچہ دے دے. پتھر صالح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ قوم یہ کہتی ہے، اللہ نبی کو معجزہ دیتا ہے جو سارے لوگ نہ کر سکیں تاکہ پتہ لگ جائے. ہاں یہ بھی اصول ہے اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے. کوئی نہ کوئی معجزہ نبی کو ایسا دیتا ہے سارے لوگ نہیں کر سکتے، تاکہ بے وقوف سے بے وقوف بھی اگر سمجھنا چاہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے. اور جو ہٹ دھرمی والے کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. سوئے کو تو جگائے، جاگتے کو کون جگائے؟ جو جاگتا ہی مکر بنا کے ابو جہل کی طرح، اس کو پھر کون سمجھائے؟ ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے. نبی علیہ السلام کو چاند 2 ٹکڑے کر دیا، ایک اس طرف ایک اس طرف. اب ساری کائنات کا انسان کسی نے کیا ہے چاند کے 2 ٹکڑے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو قم باذن اللہ کہہ کے اللہ نے اس کو اٹھا دیا. ہاں، بیمار کوڑی کو ہاتھ پھیرتے اللہ سے دعا مانگتے اللہ ٹھیک کر دیتا. مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ آنکھیں ٹھیک کر دیتا. نہ آپریشن نہ کچھ نہ کچھ. یہ کون کرتا تھا؟ اللہ پاک کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، اسباب کے محتاج نہیں، اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں. اس کا تو کہنا ہے کن ہو جا، ہو گیا. یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال کے گئے اور وہ پرائے دیش میں غلام بن کے اللہ نے اسی کا بادشاہ بنا دیا اور ان کو فقیر بنا کے اس کے دربار پہ بھیج دیا. وہ ہے اللہ، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ اسباب اس لیے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ محتاج ہے ان اسباب کا، نہ. یہ اس لیے بنائے ہیں ہمیں آزمائے کون ان اسباب میں لگ کر اعمال کرتا ہے، کون ان اسباب کی وجہ سے اعمال چھوڑتا ہے. بس یہی فرق ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ جتنے ہم نے اسباب بنا دیے زینت کے، اس لیے بنائے ہیں کہ اپنے بندوں کو آزمائے کون ان اسباب میں لگ کر اچھے عمل کرتا ہے، کون ان اسباب میں لگ کے عمل خراب کرتا ہے. اس لیے کون نماز کی وجہ سے ان اسباب کو چھوڑتا ہے، کون ان اسباب کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، کون ان اسباب کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے، کون روزے کی وجہ سے ان اسباب کو چھوڑتا ہے. یہ ان اسباب کا ہے. یہ سارے اسباب اس لیے ہیں، ہمیں آزماتا ہے اللہ پاک. ایمان والا ہوگا وہ اسباب کو چھوڑ کر نماز کو آئے گا. سعید ابن مسیب 40 سال تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، تابعی ہیں، اور 20 سال اذان سے پہلے مسجد میں آئے. 20 سال کوئی اذان ایسی نہیں ہوئی. ما نودی للصلاۃ منذ 20 سنہ الا وانا فی المسجد. محمد بن سما 40 سال میں ایک مرتبہ تکبیر اولا فوت ہوئی. جس دن ماں کا انتقال ہوا اس کو کفن پہنانا اور دفن کرنا، دفن کر کے آئے تکبیر اولا نکل گئی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں خرج عمر رضی اللہ عنہ الی حائط لہ.
حضرت عمر بن خطاب ایک باغ تھا ان کا، ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ فرجع وقد صلى الناس العصر، واپس آئے، لوگ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ قال انا للہ وانا الیہ راجعون، فاتتنی صلاۃ العصر بجماعت، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، میری تو جماعت فوت ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت نکل گئی، جان کے بھی نہیں چھوڑی۔ ان دنوں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، مسجد میں بھی گھڑی ہے، امام کے ہاتھ میں بھی گھڑی ہے، مقتدیوں کے ہاتھوں میں بھی گھڑیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ سورج کو دیکھ کے، سائے کو دیکھ کے اذان کہہ دیتے، تھوڑی دیر میں نماز کھڑی کر دیتے۔ اور پھر کہا اشہدکم ان حائطی علی المساکین صدقہ، تم گواہ رہو میرا یہ باغ مسکینوں پر صدقہ ہے۔ نماز کی وجہ سے باغ چھوڑ دیا، ہاں باغ چھوڑ دیا۔ اگر ایمان ہوگا نماز کی وجہ سے باغ چھوڑے گا، ایمان کمزور ہوگا یقین باغ کی وجہ سے نماز چھوڑے گا۔ حکایات صحابہ میں واقعات ہیں، چڑیا اڑ رہی تھی، اس پہ نظر پڑ گئی، وہ باغ ہی صدقہ کر دیا۔ کھجوروں کے خوشے لدے پڑے تھے، نظر پڑ گئی، رکعت بھول گئی، وہ باغ ہی صدقہ کر دیا۔ 50,000 کا باغ بکا اور قیمت یتیموں مسکینوں پہ لگا دی گئی، جو عمر بن خطاب نے وہ باغ سارا صدقہ کر دیا، جس کی وجہ سے تکبیر اولیٰ نکل گئی۔ اس لیے ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی باتیں سننا، بولنا، سوچنا، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا تاکہ ایمان قوی ہو۔ ایمان والا عمل کرے گا جیسے اعمال بتا دیے، اس لیے ہم 4 مہینے لگواتے ہیں۔ ایک مجلس میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی، ہاں ایک مجلس میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سارا ماحول دائیں بائیں اسباب سے ہونے کا نظر آ رہا۔ بچپن سے بچے نے دیکھا کہ میرا باپ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، کاٹتا ہے، اس کے پھر گندم الگ کر کے پسواتا ہے، آٹا لاتا ہے، اس سے روٹی پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ بچپن سے بچہ تاجر کا دیکھتا ہے، میرا بابا دکان پہ بیٹھتا ہے، یہ چیز وہ اس نے بتایا مجھے، یہ ہم نے 100 کی خریدی ہے، 110 کی بیچنی ہے، سارا دن بیچتا شام کو دکان بند کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، ان پیسوں سے آٹا، سبزی، ساری چیزیں خرید کے لاتا ہے، ہم کھاتے ہیں۔ میرا باپ دفتر میں جا کے کام کرتا ہے اور وہاں سے مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے، اس سے ہم چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ 40 سالہ رام رام اندر گھسا ہوا، یہ 2-4 دن میں کیسے نکل جائے؟ اللہ کے غیر سے ہونا دیکھا، اسی سے ہونا سنا۔ اس لیے کچھ وقت سب سے کٹ کر یہ باتیں جو آج سن رہے ہو، یہ 4 مہینے کے لیے سننا، تاکہ گاڑی کا رخ بدل جائے، ہمارا دھیان بدل جائے۔ گاڑی نے جانا ہے کراچی، انجن کا منہ پشاور کی طرف، پھر ایک جگہ لے جاتے گول چکر پہ، وہاں انجن چڑھا کے اس کو لائن کو پھیر کے اس کا رخ بدلتے ہیں۔ یہ ہے مال سے اعمال کا یقین پیدا ہو، دنیا بڑھیا بنانے سے آخرت بڑھیا بنانے کا یقین دل میں اترے، مخلوق کے ساتھ تعلق بناتے رہنا اس کی بجائے اللہ سے تعلق بنانا یہ اندر اترے۔ اس کے لیے 4 مہینے ہیں، 4 مہینے صرف رخ بدلنا ہے، پھر اس کے مطابق چلتے رہنا اور دوبارہ بھی وقت لگاتے رہنا، اس لیے 4 مہینے ہیں۔ اور ہم یہ دین سیکھ کے چلیں، نمازیں، روزے، ہر چیز کا علم سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، نماز کے الفاظ سیکھنے ہیں،
قاف اور کاف ان میں فرق ہے. قلب بڑے قاف سے قلب، اس کا معنی دل. چھوٹے کاف سے قلب، اس کا معنی کتا. اب بتاؤ، معنی کچھ کے کچھ ہو گئے. میں اذانیں سنتا رہتا ہوں. آپ سب سے درخواست ہے، جو علماء حفاظ ہیں، یہ جو تمہارے شہروں میں جہاں جہاں اذانیں ہوتی ہیں ان کو دھیان سے سنو. اذان دینے والوں کی اذان کے الفاظ صحیح کراؤ. کیونکہ ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ہوا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب انا اس کا معنی علماء سے پوچھ لو. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد الرسول اللہ ہیں، یہ معنی ہو گیا. انا اس کو لمبا نہیں کرنا. اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہے. اپنے نبی کا نام نہیں کہہ سکتے محمد، اس کہنے کی بجائے محمد الرسول اللہ. تو اذانیں صحیح. حیا للصلاۃ، الا بیچ میں سے ختم ہی کر دیتے ہیں. حیا للفلاح، آجا کامیابی کوئی نہیں. کہنا ہے حیا علی الفلاح. فلاح لفظ ہے، فلاح. حیا علی الفلاح. تو یہ سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میرا دھیان صحیح ہو جائے، میرے اخلاق صحیح ہو جائیں، میں اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں. اس لیے 4 مہینے لگواتے ہیں. میرے اخلاق صحیح ہو جائیں. دین کا ایک حصہ ایمانیات ہے، ایک حصہ عبادات ہیں، ایک حصہ اخلاق ہے. ہاں، عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دروشی پڑھنا، یہ عبادات ہو گیا. اخلاق بندوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اس کے احکام ہیں. اخلاق. اور اگلی بات بھی عرض کر دوں، یہ میرا اپنا گمان حدیثوں کو دیکھ کر، جتنا قرب اخلاق بڑھیا بنانے سے اللہ کا بنتا ہے، عبادات سے کہیں زیادہ اس سے اللہ کا قرب جلدی ملتا ہے. مثلا آپ تعلیم کرنے والے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے پھرے، حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اس کو کتنے دن اعتکاف کا اجر ملتا ہے؟ آپ بول کے بتاؤ. 10 سال. کسی کی حاجت مسلمان کی پوری کرنے کے لیے چلے پھرے، حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اس کو 10 سال اعتکاف کا اجر ملے گا. ہم 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، 29 رمضان ہوتی ہے تو تمنا ہوتی ہے اللہ کرے 29 کا چاند ہی ہو جائے، ایک دن پہلے ہی اعتکاف سے چھٹی مل جائے. ارے 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 سال اعتکاف کا ایک حاجت. اور سن لو، جیسے پہلے بتا دیا، بیمار کی عیادت کے لیے جائے تھوڑی دیر، اور بیمار کی عیادت تھوڑی دیر کرنی چاہیے، یہ بھی یاد رکھو. جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیمار کے پاس، ایسا نہیں ہے. عیادت المریض فواق ناقہ، اونٹنی کے فواق کے جتنی عیادت ہونی چاہیے، جس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں. بس اتنا کی حاجت پوچھ کے اس کی آ جاؤ، اس کے پاس بیٹھے رہو، لمبی عیادت نہیں کرنی چاہیے. چند منٹ کی عیادت، اس پہ کتنے فرشتے دعا مانگتے ہیں؟ 70,000 شام تک. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخلوق کی خدمت کرنا، اس کے ذریعے جتنا اللہ کا قرب جلدی ملتا ہے اتنا عبادات سے نہیں ملتا. واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم. حدیثیں سنا دیتا ہوں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے،
خیر الناس، سارے لوگوں سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ سب لوگوں سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، سارے لوگوں سے بڑھیا، جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے۔ میں بہت ساری حدیثیں دیکھ دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جس حدیث کے شروع میں، اس کو عربی میں مبتدا کہتے ہیں، جس سے کلام شروع ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑھیا یہ آئے گا، اس کے آگے جو اس کی خبر آئے گی وہ مخلوق خدا کا بھلا کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ ہوگا۔ بہت حدیثیں دیکھی ہیں جہاں جیسے ایک سنائی دی، خیر الناس، سارے لوگوں سے بڑھیا کون؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اور سن لو، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم سب میں بڑھیا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بڑھیا ہو، اور میں یعنی نبی علیہ السلام فرما رہے، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑھیا ہوں۔ تم سب میں بڑھیا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بڑھیا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑھیا ہوں۔ اور سن لو، خیرکم خیرکم للنساء، تم سب میں بڑھیا وہ ہے جو عورتوں کے لیے بڑھیا ہو۔ اور سن لو، خیرکم خیرکم قضاء، تم سب میں بڑھیا وہ ہے جو ادائیگی کا اچھا ہو، جس کے پیسے دینے ہیں وہ اچھے انداز سے دے دے، تنگ کر کر کے نہ دے، جو بھی چیز دینی ہے۔ خیرکم، تم سب میں اچھا وہ ہے، خیرکم ادا خیرکم قضاء، ادائیگی کا اچھا ہو۔ خیر، اور حدیث، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سارے ساتھیوں میں اچھا ساتھی وہ ہے، کوئی لشکر جا رہا، کوئی جماعت جا رہی، اس پوری جماعت میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہو۔ خیرکم خیرکم، تم سب خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سارے ساتھیوں میں اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہو۔ خیر الجیرانی، سارے ہمسایوں سے اچھا ہمسایا وہ کون ہے؟ خیرہم لجارہ، جو تم سارے ہمسایوں میں سب سے ہمسایا اچھا وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اتنی حدیثیں سنا دی۔ تاجر اچھا وہ ہے جو ادائیگی کا بھی اچھا ہو، وصولی کا بھی اچھا ہو۔ برا تاجر وہ ہے جو ادائیگی کا بھی برا ہو، وصولی کا بھی برا ہو۔ اور سن لو، اور سن لو، بہت ساری حدیثیں دیکھ کر پڑھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو معاملہ کسی بھائی مسلمان کے ساتھ ہم کریں گے، اللہ جل جلالہ نے وہی معاملہ ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ جو کچھ کسی کے ساتھ کیا، اللہ نے وہی ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، اس کی بھی چند حدیثیں نمونے کے طور پر، مشت نمونہ از خروارے، یہ نمونے کی ایک مٹھی، جیسے چاول کی ڈھیری ہے، ایک مٹھی چاول تاجر کو دکھاتا ہے کہ میرے چاول یہ ہیں، بتاؤ کیا بھاؤ خریدو گے۔ ایک مٹھی گندم کی جا کے تاجر کو دکھاتا ہے، میری یہ گندم ہے، میری اس قسم کی مکئی ہے، اس قسم کا چنا ہے، بتاؤ کیا بھاؤ خریدو گے۔
تو میں مشت نمونے کے لیے ایک مٹھی 2-4 حدیثیں، ورنہ حدیثیں جو ہے بھری پڑی ہیں۔ اب جو کسی کے ساتھ کرنا ہے اللہ نے وہی میرے ساتھ کرنا ہے جو میں نے کسی کے ساتھ کیا۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، قدم اٹھاؤ، اللہ نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اب حدیثیں سن لو۔ من ستر مسلمن، جس نے مسلمان کا پردہ چھپایا، عیب چھپایا، اللہ اس کے عیب چھپائے گا دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ جس نے مسلمان کا عیب فاش کیا، کسی میں عیب ہے، ایک ہے اس کی اصلاح کرنا، یہ ضروری ہے، اس کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ ہاں، ایک ہے اس کو نشر کرنا۔ مثلا میں تمہیں جلدی سمجھ آ جائے، اپنی سکی بیٹی، اس کا کوئی عیب تمہیں نظر آ گیا، وہ بیٹی کسی غیر سے آنکھیں ملاتی تم نے دیکھ لی، حقیقی بیٹی ہے، اب ہر آدمی پریشان ہو جائے گا، ہائے یہ کیا ہوا۔ اب اس کا تو وہ فکر کرے گا کہ اس بیٹی کا یہ عیب اس سے نکل جائے، لیکن یہ بھی فکر کرے گا کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو اعلان نہیں کرے گا۔ ہاں، کسی کا عیب چھپا لیا یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کی اصلاح کرنی، اس کے طریقے سوچیں، اس کا پردہ بھی رہ جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ ہاں، اس کو نشر نہیں کرنا، پھیلانا نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، اس کا عیب ہو، آدمی پھیلاتا ہے، اوے فلانے پتہ لگا آج کی ہوا، پتہ چلا آج کیا ہوا، آج یہ ہوا ہے۔ ہاں، ارے بھائیو، جو کسی کا پردہ فاش کرے گا، حدیث میں اللہ اس کا پردہ فاش کرے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا۔ اذا اتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا، جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس گیا، قوم والوں نے اس کو کہا مرحبا، آؤ جی ست بسم اللہ، جو ہماری جس قوم کی جو بھی عادت ہے۔ فقالوا له مرحبا، اس گھر والوں نے آنے والے کو کہا مرحبا، آئیے تشریف لائیے۔ فمرحبا به یوم القیامت یوم یلقى ربہ، اس کو بھی قیامت کے دن مرحبا کہا جائے گا جب اپنے رب سے ملے گا۔ وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ قَحْطًا، جو آدمی کسی قوم کے پاس جائے، وہ قوم والے کہیں ہمارے پاس تو ختم ہو گیا، قحط ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی۔ فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو بھی قیامت کے دن کہا جائے گا تیرے لیے بھی ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ پاکیزہ اخلاق سکھائے ہیں، یہ پاکیزہ اخلاق سکھائے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہیں کرنی، ہاں ہرگز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان تو مسلمان، کافروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں۔ اسلام، میں ساری دنیا کو کہہ رہا ہوں، ساری دنیا، روس، امریکہ، چین، جاپان، مشرکین، ملحدین، جو دنیا میں رہتے ہیں، میرا سب سے یہ اعلان ہے، ہم نے اسلام کو دیکھا نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، دھیان سے سن لو اسلام کیا ہے۔ اسلام اتنی بھی اجازت نہیں دیتا، اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی کے کمر پیچھے اس کی کوئی بات ایسی زبان سے نکالے جو اس کے اندر واقعی وہ کمی موجود ہو، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں، اور غیبت کو قرآن نے اشد من نہیں، حدیث نے اشد من الزنا کہا ہے، اور قرآن نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت ہے۔ ہاں، صحابہ نے پوچھ لیا،
حضور نے فرمایا اتدرون مل غیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ، اس کی قبر پیچھے ایسا کرنا جس کو وہ آدمی پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر وہ جو کہہ رہا ہے واقعی اس میں وہ کمی موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ کمی نہیں اور تو نے کہہ دی فقد بہتہ، پھر تو نے اس پہ بہتان لگا دیا۔ مثلا کنجوس کو اس کی کمر پیچھے کنجوس کہنا یہی غیبت ہے، اسراف کرنے والے کو اس کی کمر پیچھے اسراف کہنا یہی غیبت ہے۔ ہاں یہی غیبت ہے۔ اور سن لو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، ایک اور ام المومنین بھی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی، ہاں میں نام نہیں لیتا، رضی اللہ عنہا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلی گئی۔ جب تھوڑی دور گئی تو اما عائشہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اس کا قد کچھ چھوٹا ہے، حقیقت میں تھا بھی تھوڑا سا چھوٹا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے اتنا غلط برا جملہ بولا ہے، اگر تیرا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کا پانی بھی خراب کر ڈالے، متغیر کر ڈالے، بدل ڈالے۔ اب سمندر کتنا بڑا ہے؟ جتنی یہ ساری زمین بڑی ہے، 250 ملک ہیں، 250 ملک تقریباً، اتنی زمین اور ہو پھر یہ سمندر بنتا ہے۔ کبھی نقشے پہ دیکھو چاروں طرف پانی پانی، زمین بیچ میں چھوڑی، اور کہیں سے 20,000 فٹ گہرا ہے سمندر، 20 فٹ نہیں، 20,100 نہیں، 20,000، کہیں سے 25,000، کہیں سے 29,000 فٹ گہرا ہے۔ اتنا پانی چھوٹے قد والی کو اس کی کمر پیچھے چھوٹے قد والی کہہ دیا، وہ سارا پانی خراب ہو جائے گا۔ اور سن لو، اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں ہلکا لفظ بول دو۔ اور سن لو، 3 آدمی بیٹھے، اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی دوسرے کے کان میں چپ کے کوئی بات کہہ دے، تیسرے کو نہ مارا، نہ گالی دی، نہ تہمت لگائی، نہ کوئی کچھ کیا، کچھ نہیں کیا، چپ کر کے دوسرے کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہہ دی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جب کئی بندے ہو جائیں پھر کسی کے کان میں کہہ دو، پھر ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 آدمی ان کے پاس اور بیٹھے تھے، 2 آدمی، ایک آدمی آیا ابن عمر کو کہنے لگا میں نے آپ سے کوئی مخفی بات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ایک آدمی کو اور بلا کے لا۔ نہیں، ایک آدمی پاس بیٹھا تھا تو ایک آدمی اور بلا کے لا، وہ اور کو بلا کے لایا، پھر یہ 2 ہو گئے، ان 2 کو کہا تم ایک طرف ہو جاؤ، اس کو کہا اب بتا کیا کہتا ہے۔ یہ پریشان ہو جائے گا تیسرا آدمی، 2 آدمی اب کان میں چپ کے کیا کہہ رہے ہیں، اسلام اتنی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور بتاؤ، کسی کو دھمکانا، کسی کو ڈرانا، اس کی اسلام اجازت دے؟
مذاق مذاق میں بھی، مذاق میں دو آدمی ہیں، مذاق ہے، ایک آدمی لاٹھی اٹھاتا ہے، دوسرے کو تلوار اٹھاتا ہے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور سن لو، نبی علیہ السلام کی مجلس بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے تھے، ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، اپنا جوتا چپل وہیں بھول گیا، آگے گیا، اس کو یاد آیا بھی میری چپل تو ادھر ہی ہے جدھر سے پہلے اس نے سوچا ہوگا باہر ہے، پھر اس کے پتہ چلا وہ تو میرے پاس تھی۔ جب گیا اٹھ کے، اس کے دوست نے مذاق میں وہ چپل اپنے نیچے چھپا لی۔ وہ آدمی آیا، کہنے لگا ادھر میری چپل تھی۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اس نے چپکے سے نیچے لی تھی، اور اس نے کہا بھی یہی تھی۔ اس کے ساتھی نے نکال کے دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اس نے عرض کیا میں نے تو مذاق میں چھپائی تھی۔ حضور نے پھر فرمایا دوبارہ اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور سن لو، یہ اب میں عرض کر رہا ہوں، اخلاق بڑھیا بنانا، بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہاں، ایک اور نے کوئی چیز چھپا لی پھر دے دی۔ ہاں، حضور نے فرمایا مسلمان کو پریشان کرنا ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے شرک کو کہا ہے ظلم عظیم، ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے نبی نے مسلمان کو تھوڑی سی مذاق میں چیز چھپانے والے کے بارے میں کہا مسلمان کو پریشان کرنا عظیم ظلم ہے۔ اب بتاؤ حرم علی النار، آگ پر وہ بندہ حرام ہے، کل حین، ہر آسانیوں والا، لین، ہر نرم مزاج، سہلن، سہولتیں دینے والا، قریب، جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہو۔ چار صفتیں بتائیں، آگ پر یہ بندہ حرام ہے۔ آسانیاں والا، سب کے ساتھ آسانیاں کرنے والا، سب کے ساتھ نرم۔ ایک اور حدیث میں المؤمن حین لین، مومن ہوتا ہی نرم ہے۔ ہاں، سہلن، سہولتیں دینے والا، قریب، جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے۔ اور حدیث ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سارے لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض، جس پر اللہ کو سب سے زیادہ بغض ہے، وہ کون ہے؟ جھگڑالو، الد الخصم، سب لوگوں سے اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض، جس کے ساتھ بغض ہے، الد الخصم، وہ جھگڑالو آدمی ہے۔ ساری دنیا کو ہم نے اسلام بتایا ہی نہیں ہے، ساری دنیا والے مسلمانوں کے بارے میں ہلکے لفظ بول رہے ہیں۔ الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ جس سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، جس چیز کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کمزوری ہماری ہے، ہم نے نبوی اخلاق بتائے نہیں لوگوں کو جا کے۔ مسلمان تو مسلمان، اسلام کافر کے بارے میں بھی گھٹیا معاملہ کرنا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کافر الا من ظلم معاہدا، نبی علیہ السلام فرما رہے خبردار
دھیان سے سنو، کان کھول کے سنو. الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی ذمی کافر جو ماتحت کافر رہتے ہیں، جیسے یہاں کوئی ہندو رہتا ہو یا عیسائی. الا من ظلم معاہدا، خبردار اگر کسی نے ذمی کافر سے پر ظلم کیا. ایک بات، اب انتقصہ، یا اس کی کوئی حق تلفی کی، او اخذہ بشیء بطیب نفس بغیر طیب نفس منہ، یا اس سے کوئی چیز لے لی اس کے دل کی خوشی کے بغیر. او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ کوئی بھی بوجھ ڈالا. چار باتیں بتائیں، ظلم کیا، کوئی حق تلفی کی یعنی اس کی چیز اس کے پورے پیسے نہیں دیے، یا اس کی چیز کوئی بھی اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھائی. کوئی چیز لے لی اس کے دل کی خوشی کے بغیر، یا اس پہ کوئی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا. فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اس ذمی کافر کا وکیل بن کر، اس کا حمایتی وکیل بن کر اللہ کے دربار میں اس مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا، کیس لڑوں گا. کوئی دین والے بتائیں کسی قوم کے رہبر نے اپنی قوم کے خلاف دوسری قوم کا حمایتی بن کر، وکیل بن کر جھگڑا کروں گا یہ کہا ہو؟ تم نہیں دکھا سکو گے. یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنے نبی کے اخلاق، اپنے نبی کے اقوال نہ ہمیں نے سیکھے. سیکھ کیسے جائیں؟ کاروبار میں تو زندگیاں لگا دی، دکانوں میں، کھیتوں میں، تجارتوں میں، یہ پتہ کیسے لگے؟ جن مجلسوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں اس کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور سن لو کافر کے بارے میں. مصر کا گورنر عامل کہتے تھے، عامل جو وہاں کے انتظامی امور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے، وہ ان کے مصر والوں سے، ان کے کافروں سے، ذمی کافروں سے وہ کچھ میعاد ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا ان کے ذمے خرچہ ہوتا ہے. جزیہ اس کو کہتے ہیں، جزیہ. وہ کئی کافر جمع تھے، سال بعد چند درم ہوتے ہیں، یہ مسلمان اس کے بدلے میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر کام اس کا خیر خائی کا دیکھتے ہیں. ہاں، جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسے ہی ان ذمی کافروں کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتے، ان ذمی کافروں کا خیال کرتے ہیں. اس کا معمولی سے پیسے ہوتے ہیں، معمولی سے سالانہ. وہ جمع کرا رہے تھے. وہ عامل گورنر درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سایہ تھوڑا تھا، وہ دھوپ میں بیٹھے تھے. کافر باری باری آ کے رجسٹر میں اپنا درج کروا رہے تھے اور جزیہ جمع کرا رہے تھے. ایک صحابی کا گزر ہوا، دیکھا یہ کافر دھوپ میں بیٹھے ہیں اور گورنر صاحب یعنی عامل یہ سائے میں بیٹھا ہے. اپنے گورنر کو صحابی نے ڈانٹ دیا اور کیا کہا، ارے تو جانتا نہیں، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں؟ ان اللہ يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. تجھے نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں. تو سائے میں بیٹھا ہے، وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں، تو ان کو دھوپ کا عذاب دے رہا ہے. تجھے ڈر نہیں ہے کہ اللہ تجھے عذاب دے گا؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام.
کافر پر بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو، اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا۔ کافر اگر بھوکے ہوں، بھوک میں مر رہے ہوں، اور مسلمانوں کو پتا ہو ان کے پاس روٹی نہیں ہے، مر رہا، اگر وہ ان کافروں کو نہیں کھلائے گا، وہ مر گئے تو ان کو عذاب ہوگا قیامت میں، مسلمانوں کو۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ سارے لوگوں سے اللہ کو محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اچھا معاملہ دو قسم کا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ بھی اچھا معاملہ ہے، لیکن یہ چھوٹا اچھا معاملہ ہے۔ بڑا کیا ہے؟ ان کو اسلام کی باتیں بتا بتا کر اللہ کے غیر سے نہ ہونا، بتوں کی عبادت چھڑا چھڑا کر ان کو اللہ کی عبادت پہ لانا، یہ بڑی خدمت ہے۔ وہ جا رہے تھے دوزخ کی طرف، اس نے کئی طریقے کر کے ان کو جنت کے راستے پہ ڈالا۔ مثلا ایک واقعہ حدیث کا سنا دیتا ہوں، حدیث کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بت تھا، دو کافروں کا تھا، اس کو سجدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ایک ان میں ہو گیا مسلمان، اب وہ دوسرے ساتھی کو بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی طریقے سے اس کو کرنا، آخر وہ ان کو چھڑانا ہے۔ وہ مسلمان رات کو آیا، اس بت کو جہاں اونچی جگہ رکھا تھا وہاں سے نیچے گرا کے اوندے منہ الٹا ڈال دیا اور چلا گیا۔ جو دوسرا ساتھی تھا وہ آیا، صبح صبح عبادت کرتے تھے، بت کو سجدے لگاتے کام پہ جانے سے پہلے۔ بت جو ہے وہ اونچی جگہ سے نیچے زمین پہ گرا ہوا ہے اور اوندے منہ الٹا پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھایا، صاف کیا، اس کو دوبارہ اچھی جگہ اوپر جگہ رکھا، پھر اس کو سجدے لگائے، جو اس کا طریقہ تھا عبادت کا کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر مسلمان آیا اور اس کو اوندا ڈال کے چلا گیا۔ پھر وہ کافر آیا، اس کو اٹھایا، اونچی جگہ رکھا کہ ارے مجھے پتہ لگے تجھے کون ایسا کر جاتا ہے۔ پھر تیسرا دن ہوا، وہ مسلمان آیا، اس بت کو وہاں سے اٹھایا اور مدینے سے باہر لے گیا، کوڑی پر جہاں لوگ گوبر اور گندی چیزیں، گھر کا کوڑا کباڑ پھینکتے ہیں، وہاں پھینک کے چلا گیا۔ وہ اس کا کافر ساتھی آیا، دیکھا بت ہے ہی نہیں، دائیں بائیں چکر لگایا، کہیں نہ ملا، مدینے سے باہر چکر لگایا، کوڑی پر پڑا ہوا ملا، اٹھا کے لایا، اس کو صاف کیا، اچھی جگہ رکھا، گھر گیا، تلوار لایا، اس کے موڈے کے اوپر تلوار رکھ دی کہ اس کو کہتا ہے ارے اب جو تجھے اٹھانے آئے گا نا، یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کو ٹھیک بنانا، اس کا مقابلہ کرنا۔ اور عبادت کر کے تلوار رکھ کے چلا گیا۔ اس کا وہ مسلمان ساتھی آیا، بت کو اٹھایا، تلوار اٹھائی، باہر چلا گیا، ایک کوڑی پر کتا مرا ہوا پڑا تھا، ایک رسی لے کر بت کو، تلوار کو اور مرے ہوئے کتے کو رسی سے باندھ دیا، ایک گٹھڑی جیسے بناتے ہیں، اور باندھ کے اٹھا کے ایک کھڈا تھا جہاں کافر گندگیاں ڈالتے تھے، اس کھڈے کے اندر پھینک کے چلا گیا مسلمان۔ پھر وہ آیا اس کا ساتھی، تلاش کیا نہ ملا، باہر چکر لگایا، مدینے کے باہر اس کھڈے میں دیکھا کتا، تلوار اور اس کا رب جو بت تھا، وہ تینوں بندھے ہوئے پڑے۔ پھر اس کو سمجھایا،
اب اس کے عقل میں بھی آ گئی، یہ تلوار بھی پاس تھی، اپنا بچاؤ نہیں کر سکا، میرا بچاؤ اس نے کیا کرنا؟ پھر اس کا ساتھی بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ شعروں میں کہتا تھا، ارے اگر تو کوئی کرنے کے قابل ہوتا، تلوار کے ہوتے ہوئے مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا گندگیوں والے کھڈے میں کیوں ہوتا؟ اللہ نے عقل دی ہے۔ جو باپ دادا، ایک بات اور سن لو، جو کسی کے باپ دادا کہتے آ رہے ہیں اسی طرح کرتے رہنا، یہ بھی جہالت ہے، اس پر سوچنا بھی چاہیے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا کے بت کھڈے میں ڈال دو، گٹر میں پھینک دو، کچھ بھی نہیں۔ گلی میں رکھ دو، کتے اوپر پیشاب کر کے جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہ ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے شعور دیا ہے، شعور دیا ہے، اس لیے ہم ساری دنیا سے عرض کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو ہم اسلامی اخلاق بتائیں، کیسے صحابہ نے دین کو پھیلایا، دین کو پھیلایا۔ اب آخری باتیں عرض ہیں۔ عمل وہ قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو، یہ سیکھنا ہے۔ آج ہم دکھاوے کے لیے میری مونچھ اونچی کہ تیری مونچھ اونچی، یہ کرتے رہتے ہیں، اور آپس میں اللہ اکبر، برے اخلاق۔ اس پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، کہہ دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے، الربا 72 بابن، سود کے 70 اور 2 72 دروازے ہیں۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، آدمی کا اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 70 اور 2 72 دروازے سود کے۔ سب سے چھوٹا دروازہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ ان ارب الربا، سارے دروازوں سے بڑا دروازہ، دگنا 4 گنا بڑا، 10 گنا بڑا، 20 گنا 30 گنا 70 گنا بڑا، 72 گنا بڑا دروازہ، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ استطالت الرجل فی عرض اخیہ، آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرنے کے لیے زبان درازی کرنا۔ 70 2 72 دروازے، سب سے چھوٹا دروازہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور 72واں دروازہ جو سب سے بڑا دروازہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرنے کے لیے، عزت خراب کرنے کے لیے زبان درازی کرنا۔ اب میری گزارش ہے، ہم سارے بھائی اپنی پارٹیوں کی حمایت میں دوسری پارٹیوں کے خلاف زبان درازی، فلانا ایسا فلانا ایسا، کہنا تو نہیں چاہیے، بے اصولی ہے، پر کہہ ہی دیتا ہوں، کیا کروں۔ یہ سیاسی لوگ جو بڑے بڑے افسر ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہیں، ان پہ خون کے آنسو رونے ہوں تو پھر بھی تھوڑا، جن کے رات دن اپنے مد مقابل کو ذلیل کرنا، ارے یہ حکومت کیا چیز ہے، یہ کرسی کیا چیز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے ایک مسلمان کے بارے میں۔ ایک مسلمان کی وہ حیثیت ہے، جب تک ایک مسلمان زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اس کی برکت سے اللہ کافروں کو، مشرکوں کو، ہندوؤں کو کھلاتا رہے گا، بارشیں برساتا رہے گا، سبزیاں اگاتا رہے گا، کھیتیاں اگاتا رہے گا۔ کیوں؟ ایک مسلمان زندہ ہے۔
تھوڑی سی کرسی کے لیے آپ جتنے سن رہے ہو، کوئی بندہ کسی مسلمان کے بارے میں ہلکا لفظ نہ بولے۔ اس کرسی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا کروں، بات پہ لمبی ہوتی جاتی ہے، لمبی ہوتی ہے تو بیٹھے رہو، صبر کرو تو کہہ دوں میں دل کی باتیں۔ ہاں سنو پھر، یہ کرسی کی حیثیت۔ امام الانبیاء فوت ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے اپنا ہاتھ بڑھاؤ خلافت کے لیے، آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں۔ حضور کے بعد ساری امت کے امیر المومنین آپ بنے، آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں، کیونکہ حضور نے آپ کو امین الامہ کہا ہے، یہ امت کا امین ہے۔ تو حضرت عمر نے سوچا امانت امین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی کے آگے کھڑا ہو کر کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں جس کو حضور نے خود اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہو، یعنی ابو بکر۔ اب وہ جانتے تھے ابو عبیدہ کہ اگر عمر میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا تو سب کو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، بلا مقابلہ امیر المومنین بن جاؤں گا، لیکن نہیں، انکار کر دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا، کیوں کہ جو امیر ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، حضور نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا تو امیر المومنین انہیں بنا دیا۔ حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، ابو بکر کے پاس آئے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کریں، اس لیے کہ آپ ہم سے افضل ہیں، لأنک افضلنا، اس لیے کہ آپ ہم سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر عمر میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا تو بلا مقابلہ میری نہیں۔ کہنے لگے انت احق بہا لأنک اقوانا، اور خلافت کے آپ زیادہ حقدار ہو اس لیے کہ آپ ہم سب سے زیادہ قوی ہیں۔ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب یہ پھرنا چلنا ان کی خدمت کرنا کمزور ہو گیا ہوں، تو قوی ہے۔ اب حضرت عمر جانتے تھے کہ ابو بکر میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا تو میں بلا مقابلہ نہیں۔ کہنے لگے ان قوتی لک مع فضلک، میری قوت آپ ہی کے حق میں استعمال ہوں گی، آپ کی فضیلت کے ساتھ۔ آپ فضیلت والے، آپ امیر المومنین ہوں اور میری قوت، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور یہ سن کر سارے صحابہ بھی ابو بکر کی طرف مائل ہوئے۔ 3 دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرتے کسی اور کو بنا لو۔ لوگ کہتے مہاجرین انصار آپ ہی کو بنانا ہے، وہ پھر اگلے دن کھڑے ہو کے کہتے کسی اور کو بنا لو، وہ کہتے نہیں تم مہاجرین انصار تمہیں ہی بنانا ہے۔ 3 دن سارے مانے ہی نہ، پھر ابو بکر چپ ہوئے۔ ہم تو ان چیزوں کے بھوکے تھے ہی نہیں، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ساری دنیا مچھر کے پر برابر بھی نہیں، مچھر اس کا 2 پر نہیں 1 پر، پھر اس کے برابر بھی نہیں، یہ ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، کسی مسلمان کی تحقیر ہرگز 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 نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ مسلمان اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مسلمان کی قیمت کا پتہ چلے، مسلمان کی عظمت کا پتہ چلے، چھوٹے پن کے چلنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے عورتوں کے بارے میں، آج عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ،
عورت بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے ماں باپ بہن بھائی سارا کو چھوڑ کے خامد کے پاس آتی ہے، اور خامد کے سارے رشتہ دار بہن بھائی اس کے مہمان ان کی خدمت کرتی ہے، اور ہم ظلم کرتے ہیں عورتوں پر۔ جو اپنے اوپر والوں سے اچھا برتاؤ کرے، اپنے نیچے والوں سے اچھا برتاؤ کرے، بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ اوپر والے ماں باپ، دادا پردادا، چچا ماما ماموں پھوپھی خالہ، نیچے والے بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھتیجے بھانجے چھوٹے بھائی بہنیں اور بیویاں اور بہویں، اور تو اپنے ہیں بہو اور بیوی، یہ پرائے گھر سے آتی ہے، ظلم اس پہ ہوتا ہے۔ ہرگز کوئی بھائی اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرے، اپنی بہوؤں پہ ظلم نہ کرے۔ نبی کی حدیث سن لو، نبی کی حدیث سن لو۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا غالباً کریمن، عورتوں کے بارے میں فرمایا عورتیں جو کریم مرد ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، ہاں جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، عورتیں اس پہ غالب آ جاتی ہیں۔ یغلبہن لئیم، ان عورتوں پہ جو کمینہ ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ کمینہ عورتوں پہ غالب آ جاتا ہے، اور کریم آدمی اس پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ یہ ایک اصول بتا دیا۔ جو نرمی کرتا ہے عورت اوپر چڑھتی جاتی ہے، اس نے اس کے اوپر معاف کر دیا، کریم وہ ہوتا ہے جب قابو پالے معاف کر دے، وہ کریم معاف کر دیتا ہے، اگلے دن وہ اور چڑھ جاتی ہے۔ اور جو کمینہ ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پہ پٹائی لگا دی، گالیاں دے دی، وہ عورت دب جاتی ہے۔ کریم لئیم کمینہ آدمی وہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اصول بتایا۔ پھر فرمایا اپنے بارے میں، احب ان اکون کریما مغلوبا، مجھے یہ محبوب ہے میں کریم بن کے جیوں چاہے مغلوب بن کے رہنا پڑے۔ مجھے یہ محبوب ہے کریم بن کے رہوں، جب کریم ہوگا تو عورت غالب رہے گی۔ مجھے یہ محبوب ہے کہ کریم بن کے رہوں چاہے مغلوب بن کے رہنا پڑے، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ کمینہ بن کر غالب آ کر رہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، میرے نبی کی تعلیمات ہے، جو ہم نے نہ خود سیکھی ہیں نہ دوسروں کو سکھائی ہے۔ اس لیے 4 مہینے لگواتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہمیں کیا کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ۔ اب کتنی کہ لمبی کروں، بات زیادہ ہو رہی۔ آخری بات، ہم جیسے پہلے عرض کیا تھا، محنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا۔ نمبر 2، کھول کھول کے بیان کرنا۔ نمبر 3، وہ سمجھانا اور سکھانا۔ نمبر 4، اس پہ چلانا۔ ثم ان علینا بیانا یعلمہم الکتاب والحکمہ وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ آپ صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں۔ نبی صرف کہہ کے فارغ نہیں ہو جاتا، لگا رہتا ہے حتیٰ کہ جس پہ چلانا ہے اس قابل بناتا ہے۔ صرف کہہ کے فارغ ہونا ہوتا تو پہلے ہی دن صفا پہاڑی پہ جا کے سب کو اعلان کر دیا تھا اور چھٹی کر جاتے، نہیں۔ اب سنو دھیان سے جو ہم نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام لوگوں کے گھروں میں، مکے والوں کے گھروں میں اتنا چل چل کے گئے کہ مکے والے کہنے لگے ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ۔ آپ اتنا آئے، ہم نے آپ کو اتنا مسترد کیا، پھر آ جاتے ہو۔ نعوذ باللہ، کہنے کو جی بھی نہیں کرتا،
لیکن کہے بغیر پتہ کیسے چلے آپ لوگوں کو کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ سنا؟ وہ کہتے تھے اور جا جا چلا جا، تو ساحر ہے، جادوگر ہے۔ آپ پھر جاتے، ارے تو کاہن ہے، چلا جا، پھر چلے جاتے۔ وہ کہتے آپ تو جھوٹے ہو، ساحر کذاب، پرلے درجے کے جھوٹے ہو۔ جو صادق اور امین کہتے تھے چند دن پہلے، اب وہ کذاب کہہ رہے۔ آپ پھر جاتے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ارے سارے خداؤں کا تو نے ایک خدا بنا دیا، 360 بتوں کا ایک خدا بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے۔ آپ پھر آ جاتے ہو، پھر ارے تو دیوانہ ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا، 2 مرتبہ کہہ دیا، ساحر کہا، کذاب کہا، ہمیں سے ہی اللہ نے بھیجنا تھا۔ ان ھذا لشیء عجیب، حتیٰ کہ مکے والے پکار اٹھے، ما آنا لک حتی تستیأس منا، ارے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ۔ آپ کتنا چل چل کے گئے ہوں گے، مکے کے کافروں نے یہ کہا جو ہم آج بھول بھلائیاں، کسی کے گھر چل کے جاتے ہی نہیں۔ اب شروع ہوئے تبلیغ کی وجہ سے عمومی گشت، خصوصی گشت، ورنہ کچھ بھی نہیں، لوگوں کے پاس چل کے جانا ہم بھول بھال گئے۔ اور سنو، عرب کے لوگ، ان کا مال مویشی ہوتا تھا، مال العربی ماشیہ، بھیڑ، بکری، اونٹ، گدھا، خچر، یہ ان کا مال تھا۔ ان کو بیچنے کے لیے منڈیاں لگاتے۔ میرے اور آپ کے نبی منڈیوں میں جاتے۔ 2 واقعات سنا دیتا ہوں، 2 نمونے کے طور پر۔ ایک منڈی میں گئے، دعوت دی، وہ لوگ، کوئی آیا منہم من یحصد التراب، کوئی مٹی پھینک کے چلا گیا، منہم من یبصق بساق، کوئی تھو تھو کر کے چلا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا قربان جاؤں ان پر، میرے ماں باپ قربان ہو، میری آل اولاد، مال و دولت، ہر چیز نبی علیہ السلام پہ قربان۔ آپ مسلسل جاتے رہے اور حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی، سمجھا رہے منڈی میں، پسینے بہنے لگے۔ ایک لڑکی آئی، پانی کا پیالہ لے کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ دھلائے، آپ نے منہ دھویا اور پانی پیا۔ ایک آدمی منڈی والا دوسرے سے پوچھا، سارے لوگ تو اس کو ستا رہے ہیں، حتی انتصف النہار، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، مکے کی گرمی، دھوپ، تو یہ لڑکی کون ہے جس نے پانی پلایا، ہاتھ دھلائے؟ اس نے کہا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ مکے کی بات ہے، پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ فلانے کی ماں ہے، یہ فلانی ہے۔ اور سنو، ایک اور منڈی میں گئے، جا کے دعوت دی، آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ جب آپ دعوت دے کے فارغ ہوئے، یہ چچا ابو لہب آگے بڑھا اور کہتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، پاگل کی بات کون سنتا ہے، یہ تو منٹل کیس ہے۔ حضور اور مجلس میں گئے، ابو لہب پھر پیچھے پیچھے، وہاں بھی یہی ہوا۔ حضور اور مجلس میں گئے، وہاں دعوت دی، ابو لہب پیچھے، وہاں ایک بابا بول پڑا، کہنے لگا تو تو پاگل ہے، تو تو مجنون ہے، تیری قوم زیادہ جانتی ہے، تو نے ایک خدا بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کو بری بری باتیں اس نے کہی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام پر، میرے ماں باپ قربان، میری آل اولاد قربان، آپ نے کتنا برداشت کیا۔ پھر ابو لہب آگے بڑھا، اس بابے کو کہا اگر سارے منڈی والے اس کو تیرے جیسا جواب دیں پھر یہ رکے گا، باز آئے گا۔
اب کیا گزری ہوگی میرے اور آپ کے آقا پر۔ اور سنو، حج کے موسم میں لوگ حج کرنے آتے، خیمے لگاتے، حضور من خیمہ الی خیمہ، ایک خیمے میں دوسرے سے تیسرے میں، ایک خیمے میں گئے، دعوت دی، لوگ مانے نہیں، آپ خیمے سے باہر آئے، اگلے خیمے میں جانے کے لیے اونٹنی پہ سوار ہو گئے، اندر سے ایک آدمی نکلا ڈنڈا لے کر، لاٹھی، اور پیچھے سے اونٹنی کے پیٹ میں زور سے گھونپ دی، یک لخت اونٹنی کے پیٹ میں جو لاٹھی گھسی، اونٹنی پیچھے سے اوپر کو اٹھی، امام الانبیاء آگے کی طرف سے زمین پر گر گئے۔ اب یہ نہیں کہا چلو دفع ہو جاؤ، چاہتے ہو جہنم میں جاؤ، میں اپنے گھر جاتا ہوں، دوبارہ سوار ہو کر اگلے خیمے میں۔ کتنے واقعات سنا دوں۔ پھر مدینے کے باہر شہر نے، مکے سے باہر شہر تھے، بستیاں تھیں، طائف تھا، وہاں چل کے گئے۔ مدینہ، یثرب اس کا نام پہلے تھا، اب ہمیں یثرب نہیں کہنا، وہاں چلے گئے، ایک بستی سے دوسری سے، مدینے پہنچ کر بھی چین سے نہیں بیٹھے، کبھی ابوا جا رہے یہ بستی کا نام، کبھی بوات جا رہے یہ بستی کا نام، کبھی بنو قریظہ، کبھی بنو نذیر، کبھی بنو لحیان، یہ قبائل تھے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، مجوسیوں کے اور یہ کافروں کے، ان قبائل میں جا رہے، چل چل کے گئے۔ اب چل چل کے جانا بتایا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گھر سے نکلنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں ان کو بتاتا رہتا ہوں جس کام میں تو لگا ہے وہاں لکھا نہیں ہے، جہاں لکھا ہے وہاں تو آتا نہیں۔ سارا دن کپڑا بیچتا ہے، کپڑے کے تھانوں پہ تو لکھا نہیں، سارا دن دفتر کی فائلیں ان پہ تو لکھا نہیں، سارا دن زمین پہ ہل چلاتا ہے، زمین پہ تو لکھا نہیں، جہاں لکھا ہے وہاں تو آتا نہیں۔ اور سنو، یہ خود چل چل کے جانا، ایک ایک دو مثالیں بتا رہا ہوں۔ اب جماعتیں بنا کے بھیجنا، ایک جماعت بنائی، خالد بن ولید کو امیر بنایا، یمن بھیجی، 6 مہینے یمن میں کام کرتے رہے، یمن والے مسلمان نہیں ہوئے، حضور کو اطلاع دی، حضور نے ایک اور جماعت بنائی، حضرت علی کو امیر بنایا اور یمن بھیجا، خالد کو واپس بھیجو، اور حضرت علی نے خالد کو واپس بھیجا۔ پھر آپ دعوت کا کام شروع کر دیا، قبیلہ ہمدان مسلمان ہوا، حضور کو اطلاع دی، حضور سجدہ شکر میں گر گئے، ہماری جماعت آزاد کشمیر گئی۔ میں نے یہ واقعہ ان کو سنایا، بیان کے بعد آزاد کشمیر والوں نے کہا ہمارے آزاد کشمیر کی ہدایت کا ذریعہ یمن کا قبیلہ ہمدان بنا ہے، یہ حضرت علی کے ذریعے مسلمان ہوا۔ اور سنو، ہاں چلو اب بتا ہی دوں، یہ حضرت خالد 6 مہینے کے بعد واپس آئے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی جی تم نے 4 مہینے کہاں سے نکال دیے؟ بعض تو کہہ دیتے ہیں یہ بدعت ہے 4 مہینے۔ میں کہتا ہوں تم بدعت پہ نہ چلنا، بدعت پہ نہیں چلنا چاہیے۔ حضور نے حضرت علی کو 6 مہینے کے بعد واپس بلایا تھا، تو 6 مہینے لگا کے آنا، یہ سنت ہے، بدعت پہ نہیں چلنا، سنت پہ چلنا ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے 6 مہینے کے بعد واپس بلایا حضرت علی کو، تم 4 مہینے نہ لگاؤ، تم 6 مہینے لگا کے آؤ، یہ سنت ہے، ہم کیوں سنت کو چھوڑیں؟ اور سنو، ایک جماعت بنائی، خالد بن ولید کو امیر بنایا اور نجران بھیجی۔ نجران مدینے سے 1200 کلومیٹر ہے، گدھے کی سواری، اونٹ گھوڑے کی سواری، نجران، راستے میں ریت ہی ریت، ہم نے سفر کیا کار پر، نجران سے مکہ، ریت ہی ریت، پہاڑی پہاڑ، نہ کوئی ندی، نہ کوئی نالا، نہ چھوٹی نہر، نہ بڑی نہر، نہ کنواں، نہ کچھ، گدھے پہ سوار، ایک طرف کھجور کا تھیلا، ایک طرف پانی کی مشکیزہ، اوپر خود ہے، ریت پہ چلنا ہے، گدھا ایک دل میں کتنا چلے گا؟ 1200 کلومیٹر جانا ہے۔
1200 آنا ہے، کتنا وقت آنے جانے میں لگا، پھر کام کیا، خالد نے وہاں جا کر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا دی، یہ سارے گلیوں میں پھیلا دی، اور یہ ان کو کہتے تھے اسلمو تسلمو اسلمو تسلمو، اسلام کی دعوت دیتے، 3 دن 3 رات لگاتار دعوت، حتیٰ کہ نجران کے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ یہ میں نے ایک 2 واقعات سنا رہا ہوں، مجھ پہ نمونہ از خروارے، یہ 2 واقعات سنا دیے، جماعتیں بنا کے بھیجنا، اب افراد بھیجنا، ایک آدمی۔ تو فیل بن عمر کو قبیلہ دوس کی طرف بھیجا، قبیلہ دوس اسلام میں آیا۔ ابو امامہ باہلی کو قبیلہ باہلہ کی طرف بھیجا، قبیلہ باہلہ اسلام میں آیا۔ تفصیل حیات الصحابہ میں دیکھ لینا۔ ہماری خوبی تو یہ تھی کہ ہم کسی ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، ہم کسی قبیلے کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، یہ تھی ہماری خوبی۔ صرف بچے پالنا، ایک بیوی 2-3 بچے، میری ساری عمر انہی کے ارد گرد گھوم جائے، یہ کیا خوبی ہوئی؟ بچے تو پالنے ہی ہیں، لیکن صرف بچے ہی نہیں پالنے۔ ایک بلی ایک وقت میں 4-5 بچے دیتی ہے، سب کو پال لیتی ہے۔ ایک چڑیا 4-5 انڈے دے کے اوپر بیٹھتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نکل آتے ہیں، پر نہیں ہوتے، دانا دن کا اس کے منہ میں ڈالتی رہتی ہے، تھوڑے پر نکلنے لگتے ہیں، پھر ڈالتی رہتی ہے، پر پورے ہو جاتے ہیں، ابھی اڑنے کے قابل نہیں، پھڑ پھڑ کرتی ہے، پھر دانا ڈالتی رہتی ہے، اس کو اڑنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اگر میں نے صرف ایک بیوی 2-4 بچے پالے، مجھ میں اور بلی میں کیا فرق ہے تم بتا دو؟ مجھ میں اور چڑیا میں کیا فرق ہے؟ آپ کو تو نہیں کہتا، صرف بچے پالے اور بس۔ ہماری آپ کی خوبی یہ تھی، ملکوں کے ملک ہدایت میں آتے، سارے بتوں کی پوجا چھوڑ کے اللہ کی عبادت پہ آتے، کفر کی ساری رسومات چھوڑ کے اسلام پہ آتے، نبی کی سنتیں اپناتے، زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے ہمارے ذریعے سے زندہ ہوتے، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، یہ زندہ ہوتی۔ یہ ہم بھول بھال گئے۔ 2 قسم کے مسلمان ہیں، 2 قسم کے۔ ہائے میں کیا کہوں، کیا چھوڑوں؟ ایک تو وہ ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ سنت نہ کچھ، نہ داڑھی نہ لباس نہ کچھ نہ کچھ۔ اس نے دین کیا پھیلانا؟ ان کو ایک طرف کر دو، باقی رہ گئے نیک لوگ، جو سنت پہ چلنے والے نیک لوگ، بزرگ لوگ۔ سویرے اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، بیت الخلا گئے سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، اور آ کے تہجد پڑھی، گھر سے نکلے سنت کے مطابق، مسجد میں داخل سنت کے مطابق، فجر کی نماز سنت کے مطابق، واپس سنت کے مطابق، دسترخوان بچھا کے ناشتہ کیا، لباس سنت کے مطابق۔ پھر یہ سارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تاجر لوگ چلے جاتے ہیں دکانوں میں ناشتہ کر کے، یہ نیک لوگ سارے کہاں جاتے ہیں؟ دکاندار چلے جاتے ہیں دکانوں پہ، دفتروں والے دفتروں میں، زمیندار کھیتوں میں، مزدور مزدوری میں، صبح سے لے کر شام تک مال کماتے، روزی کماتے۔ شام کو آئے، ظہر اثر اپنے کاروبار کی جگہ پڑھ لی، شام کو آئے، مغرب عشاء اپنے مسجد میں پڑھ لی، اور رات کے وظائف پورے کر لیے، کھانا سنت کے مطابق، سورہ ملک، آیت الکرسی، تسبیحات پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا۔ دین کیسے پھیل جائے؟ یہ سارے آپ مجھے بتا دو، یہ مذہبی لوگ، نیک لوگ ناشتہ کر کے پھر کہاں جاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ سارے لوگوں کے گھر گھر پھرتے ہیں، جیسے میں نے نبی کا بتایا، لوگوں کے قبیلوں میں پھرتے ہیں اسلام کے لیے، حاجیوں کے پاس جاتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ دین پھیلے تو کیسے پھیلے؟ نبی کی زندگی دیکھو،
متواصل الاحزان، ہمیشہ غموں میں ڈوبے رہتے تھے، دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، لیست لہو راحہ، ان کو چین نہیں تھی، یصلی ولجوفہ عزیز کا عزیز مرجل من البکا، نماز پڑھتے سینے سے ہنڈیا کے پکنے کی طرح آواز آتی تھی رونے کی، کیوں رو رہے؟ امت کے غم میں رات دن گھلا دی۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے اور یہ ہماری ہے۔ اس لیے 4 مہینے میرے بھائیوں کہاں تک رونا روں؟ میرے بھائیوں میری منت ہے، عرض ہے، خوشامد ہے، 4 مہینے سارے لگا لو، ابھی نقد اجتماع سے نکلو، کتنے مدتیں ہوگی بیان سنتے ہوئے، ارادے لکھواتے ہوئے، ارادہ کر کے نماز کا نیت کر کے پھر نیت باندھ بھی لیتے ہیں، صرف نیت کی نماز کی 4 رکعت نماز فرض، پیچھے امام کے منہ طرف کعبے کے، اور ہاتھ چھوڑ کے گھر کو چلے جاتے ہیں کہ نیت باندھتے ہیں؟ نیت کر لیا، مدتوں سے نیت کر رہے ہیں، اب ہاتھ بھی باندھو، شروع بھی کرو۔ کون کون اجتماع سے نقد 4 مہینے لگا کر کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے سارے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، بسم اللہ۔ نقد اب آپ کھڑے ہو جائے ہوئے